بھی اتنا احسان فراموش نہیں ہے. ہم لوگ تاریخ سے لے کر آج تک پاکستان کے بانیوں سے لے کر آج تک جن جن لوگوں نے مشرقی ترکستان کے بارے میں جو خیالات جو مہربانیاں کی ہے سب کا ہم نوٹ لیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں. آپ دیکھیں 1568 میں ہمارے وہاں سیدیہ خانلو نام کا ایک بادشاہت تھا جو بابر خان کا کزن تھا، جس کا سعید خان، جس نے یہ بادشاہت یارکند میں دارالخلافہ کیا تھا. اس وقت بلتستان سے لے کر کشمیر کے آدھے حصے تک سیدیہ خان کی ماتحت تھے، اور بابر خان برصغیر میں اور سیدیہ خان یہاں پر حکومت کر رہے تھے. اس وقت سے لے کر ہمارا تجارتی ثقافتی رشتہ داری اس وقت سے لے کر چل رہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں 1974 میں 1933 میں جب ہمارے وہاں دنیا کا سب سے پہلے اسلامک اسٹیٹ بنا ہے جو مشرقی ترکستان میں جمہوریہ مشرقیہ ترکستانی کے نام سے، 6 مہینے کا عمر تھا اس کا، 6 مہینے کے بعد دوبارہ قبضہ ہو گیا. اس وقت اس کا جنرل جو ہے سب سے عظیم ہمارا لیڈروں میں سے محمد امین بگرا 1933 کو پاکستان لاہور تک آتا ہے. سب سے پہلے محمد اقبال صاحب سے ملتے ہیں. محمد اقبال صاحب کے ساتھ لمبے ان کے وہاں کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے ہیں. محمد اقبال صاحب نے جو 1934 میں پیام مشرق نام کا ایک کتاب میں 24 میں خوتین میں جو انقلاب چین کے خلاف ہوتا تھا اس کے حوالے سے ایک شعر اس وقت محمد اقبال کو پیام مشرق میں جو لکھا ہدیہ کرتے ہیں. اس شعر میں خوتین کا ایسا ایک ذکر ہے، اگر میرا ٹائم ہے تو آپ کو پڑھاؤں. جی بالکل بالکل. وطن کی ریتیلی مٹی اے یاسمین خوتین، جو خوتین انقلاب کا مرکز تھا اس وقت، یہاں خوتین کا ذکر کر رہے ہیں اقبال صاحب. اے وطن کی ریتیلی مٹی اے یاسمین خوتین، آ جاؤ کہ مل کر کرے راستہ دوام، اٹھاؤ قدم تیز اور تیز، ہمارا منزل ہے قریب، ہمارا منزل ہے بہت قریب. یہ علامہ اقبال کے پیام مشرق نام کا کتاب میں آپ ڈھونڈے تو یہ شعر مل جائیں گے. یہ میں نے ترجمہ کیا. وہ شعر جو ہے محمد امین بگرا کے اپنی ڈائری سے ترجمہ کیا ہوا تھا. میں ترجمے سے پھر اردو میں ترجمہ کیا چونکہ اردو کا وہاں اردو کا لفظ. اس کے علاوہ محمد اقبال صاحب نے بنگ درا جو اس کا سب سے مشہور کتاب ہے وہ بھی 1934 میں لکھا ہوا ہے. اس میں بھی امت اسلام کا جو حدود سرحدوں کا جو تصور ہے اس میں یہی کہتے ہیں کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کی کاشغر، یعنی پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی حفاظت صرف پاکستان کے اس وقت کے حدود سے شروع نہیں ہوتا، اس وقت کے سرحد سے شروع نہیں ہوتا. پاکستان کی سلامتی امت کی سلامتی کے ساتھ برابر ہے. اس کی سلامتی کاشغر سے شروع ہوتے ہیں، مشرقی ترکستان سے شروع ہوتے ہیں. یہ شعور، یہ امت کا شعور، اس کو کھڑا کرنے کے لیے محمد اقبال صاحب نے محمد علی جناح صاحب نے جو جدوجہد کی، اس کا سب کو اس وقت کے پاکستانی سیاستدانوں کو بھی علم ہونا چاہے. 1934 میں آپ دیکھیں، جب 1933 کو آپ دیکھیں تو اس وقت میں ہمارا دوسرا ایک لیڈر ہے ایسا یوسف علی چکن، دنیا میں مشہور ہے. وہ جب چائنا سے بھاگ کر جب قبضہ ہو گیا چین کا، چائنا سے بھاگ کر ہندوستان پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے محمد علی جناح صاحب سے ملنے کا ریکویسٹ کرتے ہیں. بمبئی میں محمد علی جناح صاحب اس کو قبول کرتے ہیں. وہاں 1968 میں محمد علی جناح صاحب کے ساتھ ہمارے سب سے بڑے لیڈروں میں سے ایک ایسا یوسف علی چکن کا ملاقات ہوتے ہیں، اور محمد علی جناح صاحب اس وقت اس کو یہی نصیحت کہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ملنے کا جو ریکویسٹ کر کے بہت اچھا کیا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، یہ میرا بات بھولنا نہیں. اس وقت اس کے ساتھ اس وقت کا چینی حکومت یعنی اس وقت کی تائیوان حکومت ملٹارسٹ حکومت کا وفد بھی تھا. محمد علی جناح صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا تمہارا شکل پہ نہیں ملتا کیونکہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. جب ان کو تم بتاؤ، تمہیں چینی زبان آتے ہیں، تم ان کو بتاؤ کہ یہ لوگ جو جاپان اس وقت چین میں قبضہ کیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب کا اس وقت بہت گہری ایک فراست اس وقت اپنے ثابت کر دیتے ہیں. محمد علی جناح صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بتاؤ جاپان کے ساتھ جو چین کا جو اس وقت جھگڑا چل رہے، یہ لڑائی کے ساتھ نہیں،
میز کے اوپر حل کرنا چاہیے. اگر لڑائی کرے گا اس وقت کے تائیوان حکومت، اس وقت کے حکومت، چین کے حکومت، اگر چین کے ساتھ اس وقت جاپان کے ساتھ لڑائی میں داخل ہو جائیں گے تو ضعیف پڑ جائے گا. بعد میں چین کے کمیونسٹ جو ہیں چین پر قابض ہو جائیں گے.